صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، مشکات میں نمبر ہے 2118۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا، تو میں نے نماز مکمل کی، اس کے بعد گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم میری آواز پہ کیوں نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آج تو نے قرآن پاک کی آیت نہیں سنی ہے؟ سورۃ الانفال کی آپ نے آیت پڑھی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فوراً لبیک کہا کرو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کے اوپر جب وہ تمہیں بلائیں۔ تو یہ صرف نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہے کہ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو نا تو آپ نماز چھوڑ کے نبی علیہ السلام کی بات سنیں گے اور نماز وہیں سے آ کے دوبارہ شروع کریں، نماز نہیں آپ کی ٹوٹے گی۔ باقی یہ جو کہتے ہیں نا ماں باپ بلائے ہیں تو نماز آپ چلے جائیں اور وہ کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں، وہ کہانیاں ہیں ساری، یہ اس کے بارے میں ہی ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ خیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد میں نکلتے وقت نہ تمہیں قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت تعلیم فرماؤں گا۔ تو کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام مسجد سے باہر نکلے تو میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا قرآن کی سب سے عظیم سورت مجھے سکھائیں گے، تو آپ نے فرمایا وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ، ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہ ہے وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم جو سورۃ الحجر میں آیا کہ ہم نے آپ کو 7 آیات بار بار دہرائی جانے والی جو ہے وہ عطا فرمائی، اور قرآن عظیم تو یہ ہے وہ۔ اور اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ کے کئی فضائل ہیں، بخاری مسلم میں نے اس حوالے سے ساری ٹیکنیکل ڈسکشن بھی اسی کلپ کے اندر کی ہوئی ہے، آپ مسئلہ نمبر 112 ABC دیکھ لیں۔ تو سورۃ الفاتحہ جو یہ قرآن حکیم کی فضائل کے اعتبار سے نمبر 1 سورت ہے، اسی لیے آپ دیکھ لیں یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہے۔ اسی کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ فضیلت نہ سورۃ الاخلاص کو حاصل ہے نہ کسی اور سورت کو جو سورۃ الفاتحہ کو حاصل، اور اس پہ تو خیر بہت بولا جا سکتا ہے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے اوپر۔ پھر وہ جو مسلم کی حدیث بڑی مشہور ہے حضرت ابو ہریرہ والی کہ اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا، تو تابعین نے پوچھا جب ہم امام کے پیچھے ہو تو فرمایا اقرا بہا فی نفسک، اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو۔ تو وہ لیکن پڑھنا سکتوں میں ہوگا، اگر سکتے نہیں ہے تو پھر دل میں ہی پڑھنا ہے، زبان سے آپ نے نہیں پڑھنا، کہ رات کی طرف متوجہ ہو کے سن، جہری نمازوں کے اندر سرن میں آپ پڑھ لیں، میرا اس کے اوپر کلپ بھی ریکارڈڈ ہے۔ تو پھر اس میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے مجھ تک پہنچی کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی، جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میری بزرگی کا اعتراف کیا، جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اس پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا، مجھے بڑا مان لیا کہ میں یوم قیامت کا مالک ہوں۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے، پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ اچھا یہ کامن آیت بتا دی آپ نے، کون سی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور حدیث کے الفاظ کیا تھے؟ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے۔ برابر تقسیم اسی صورت میں ہوگی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے جو 3 آیات ہوں اور 3 آیات اس کے بعد ہوں، تبھی برابر ہے نا۔ اور ٹیکنیکلی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلی 3 آیات میں آپ نے اللہ کی حمد کی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی عہد کا اظہار کیا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد بھی مانگتا ہوں، دعا بھی مانگتا ہوں۔ اور اگلا جو آدھا حصہ ہے نا وہ بندے کے لیے ہے، کیوں؟ اس میں آپ نے کیا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ 5ویں آیت ہوگی صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، راستے نہیں سر، راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے۔ یہ 7ویں آیت ہوگی۔ اچھا کامن آیت کون سی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا اس کو بھی آپ آدھا کر سکتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے، و ایاک نستعین، اور تجھ سے دعا مانگتے ہیں، یہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو ایگزیکٹ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے سینٹر میں آپ سینٹر بنا سکتے ہیں۔ پہلی آیت ہوئی الحمدللہ رب العالمین، دوسری الرحمن الرحیم، تیسری مالک یوم الدین، ادھر درمیان میں آ گئی۔ ادھر 3 کون سی ہوئی؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اور درمیان والی کامن کون سی ہوئی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا بھی ہاف ہو سکتا ہے، ایاک نعبد اس طرف، اے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں،
اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ محرم کا جو مہینہ ہے یہ ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اس پہ امت کا اجماع ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور خلافت کے اندر سیدنا علی ابن ابی طالب کے مشورے سے ہجرت کو بینچ مارک مقرر کیا گیا، کیونکہ ہجرت کے بعد ہی نبی علیہ السلام کو غلبہ نصیب ہوا. اپنی نفلی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اور مسلم میں آگے الفاظ ہیں کہ اس سے تمہارے گھروں میں برکت ہوگی. تو مرد کے لیے سنت یہی ہے کہ فرض نماز تو مسجد میں پڑھے گا، لیکن جو نفلی نماز ہے وہ اپنے گھر آ کر ادا کرے، اس سے برکت ہوگی. اور کہا گیا کہ قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں جو لوگ چلے گئے اب وہ دنیا میں آ کے تو اعمال نہیں کر سکتے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہے فرض کے بعد جو وہ نفلی نماز، جسے آپ سنت موقدہ کہہ لیں، وتر کہہ لیں، نفل کہہ لیں، غیر موقدہ کہہ لیں، جو اپنے گھر میں آ کے وہ ادا کرتا ہے. بلکہ ایک بڑی حیران کن حدیث ہے، وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں، کہ مرد کی جو اپنے گھر میں پڑھی ہوئی نماز ہے فرض کے علاوہ، مرد کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عورتوں کے لیے تو ہے ہی گھر میں نماز پڑھنا، مرد ہی فرض نماز کے لیے باہر جاتے ہیں، وہ تو ان کے لیے واجب ہے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں مرد کی اپنے گھر میں پڑھی ہوئی نفلی نماز فرض کے علاوہ جو ہے وہ میری مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور یہ حدیث کوئی یعنی ہلکی حدیث نہیں ہے، بخاری اور مسلم میں ہے، یعنی اچھی سند کی حدیثیں ہیں. یہ کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے، جبکہ ہم زندگی میں لعنت بھیجتے ہیں. جنرل لعنت تو آپ بھیج سکتے ہیں نا، بائی نیم نہ بھیجیں. جنرل لعنت تو ہو سکتی ہے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت یہ آئی قرآن میں، لعنت اللہ علی الکاذبین، ظالموں پہ اللہ کی لعنت، لعنت اللہ علی الظالمین، یہ بھی آیا. باقی جو اہل کلمہ ہے، اہل قبلہ ہے، بائی نیم اس پہ لعنت آپ نہیں کر سکتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مسلمان ہے وہ لعنتی نہیں ہو سکتا. لعنتی تو ہو سکتا ہے بھائی، کیوں نہیں ہوگا؟ جھوٹ بولے گا تو لعنتی ہو جائے گا، ظلم کرے گا تو لعنتی ہو جائے گا. ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم اسے یہ نہ کہیں کہ تو لعنتی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ اس عمل کی وجہ سے تم لعنت کے مستحق ہو، توبہ کر لو. یہ تو آپ کریں گے. جنرل آپ لعنت بھیج سکتے ہیں، میں نے کئی بار بھیجی ہے کہ جن لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. ہاں یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. آیت درود ہے 56 نمبر سورۃ الاحزاب کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس سے اگلی آیت جو ہے وہ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. دیکھیں یہ اللہ نے آیت کہاں فٹ کی ہے، آیت درود سے اگلی آیت ہے. اس میں بھی ایک لطیف سا اشارہ موجود تھا کہ جو محمد اور آل محمد کو تکلیف دینے والے لوگ ہیں، اذیت دینے والے لوگ ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لعنت فرما دی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ رسول کو اذیت دے رہے ہیں نا. دیکھیں نبی علیہ السلام کے نواسے کو تکلیف دینا رسول اللہ کو اذیت دینا ہے، تو ملعون ہے جنرل. لیکن کسی کا نام لے کے اس کے اوپر لعنت کرنا یہ معاملہ ایک الگ ہے. میں اگر وصیت کر کے مرتا ہوں کہ میرا کل 40واں وغیرہ نہ کروایا جائے، لیکن پھر بھی میرے گھر والے کروائیں تو وہ کیسا عمل ہوگا؟ اس کا وبال ان کے اوپر ہوگا. آپ بری ذمہ. اب کئی مسلمان ہیں انڈیا کے اندر جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا ہے، فوت ہو جاتے ہیں، ان کی چتا کو وہ آگ بھی لگا دیتے ہیں، ہندوؤں کے طریقے سے سارے معاملات لے کے چلتے ہیں، تو وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ نے تو ایک سٹیپ اور طے کیا ہے کہ دلیری کے ساتھ بتا دیا ہے کہ یہ بدعت نہیں کرنی میرے ساتھ. یہ تو بدعت ہے، لیکن جو مرے ہوئے شخص کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا ہے، اصالہ ثواب کی وہ شکل تو سنت ہے نا. فوت شدگان کی طرف سے غریبوں کو کھانا کھلانا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، وہ تو میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھیں، اصالہ ثواب کے 10 طریقے. تو صرف یہ گھر والوں کو نہ بتائیں کہ میرا کل 40واں نہیں کروانا، بلکہ یہ بھی بتائیں کہ کیا کرنا ہے، یہ بھی بتائیں.
یہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد کوئی کہہ رہا ہو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. تو یہ آپ نے کلیئر کرنا ہے ان کو کہ بھائی ہم قائل ہیں. دیکھیں کس لیول کے اوپر ہے کہ اسلام میں تو آپ نے مرنے سے پہلے ہی تمام مومنین کے لیے دعا کرنی ہے، جو ہم اپنی نمازوں میں بھی کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی ہے کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، آمین. پھر سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں آیا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے لوگ ایمان کی حالت میں گئے ہیں انہیں بھی بخش دے، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی میل باقی نہ رکھ. تو مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرنا، اس کا تو قرآن نے حکم دیا ہے ہمیں. اس کے بعد جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی میت کے لیے دعا ہی کر رہے ہوتے ہیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. زیادہ تر دعائیں تو زندوں کے لیے، اس میں زندوں کے لیے بھی اور فوت شدگان کے لیے. نماز جنازہ خود ایک دعا کی فارم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری رکھ دی ہے. بخاری مسلم حدیث ہے مسلمان پہ 5 حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ جب مر جائے اس کا جنازہ پڑھنا ہے. تو یہ بھی اصالہ ثواب کا ایک ذریعہ ہے. حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس شخص کے حق میں قبول کر لے گا، یعنی اس کی بخشش ہو جائے گی. مرنے کے بعد مردے کو نفع پہنچانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی اعلیٰ ترین شکلیں یہ ہیں دعا کرنا، جنازہ پڑھنا. پھر ابو داؤد میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر پہ کھڑے ہو کر قبر کے سوالات میں استقامت کے لیے اس کے حق میں دعا کرو. یہ بھی دعا ہے. اور پھر پوری زندگی جب بھی آپ نے قبرستان جانا ہے تو مسلم شریف میں دعا ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. اس میں بھی دیکھیں زندوں کے لیے بھی دعا ہے، مردوں کے لیے بھی دعا ہے. تو مسلمان کی تو پوری زندگی دعا سے، اصالہ ثواب سے عبارت ہے. تو وہ اصالہ ثواب کے 10 طریقے آپ میری ویڈیو دیکھیں، میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر دلائل پیش کیے ہیں. عیدی سینٹر یا کسی ادارے سے بچہ گود لینا جس کے والدین کا نہ پتہ ہو، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر اس کو قانونی طور پر گارڈین کی طرح لیا جائے، ٹھیک ہے گارڈین ہی پھر لکھوائیں، والد کا نام نہیں ہوگا. گارڈین سرپرست کا نام بالکل لکھے، والد وہ نہیں ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوند کے مرنے کے بعد کسی اور مرد سے شادی کرتی ہے تو شرعی اعتبار سے وہ جو دوسرا مرد ہے وہ اس کے پہلے خاوند کی اولاد کا بھی باپ بن جاتا ہے. والد نہیں بنے گا، باپ بنے گا. ابھی چچا کے لیے بھی آ جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے اردو لینگویج کے اندر تو یہ رسک نہیں لینا چاہیے کہ باپ کے نام میں رکھ دیا جائے. ویسے عموماً شناختی کارڈ میں والد کا نام ہی لکھا ہوتا ہے. تو آپ کی والدہ نے جس نئے ہسبینڈ سے شادی کی ہے وہ آپ کا باپ تو ہے، ستیلا باپ کہہ لیں یا صرف باپ کہہ لیں، والد نہیں ہے، کیونکہ بگوٹن رشتہ نہیں ہے. جس سے آپ کی ولدیت والا ایشو ہے وہ وہی باپ ہے جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں. تو یہ لے پالک والا جو ایشو ہوتا ہے نا، باپ کا نام بدل دیتے ہیں، اس میں اب اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ مجرم ہیں، اگر انہیں نہیں پتا. اگر پتا تھا تو مجرم ہے، اگر نہیں پتا بعد میں توبہ کر لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پہ جنت حرام ہے. ہاں جی. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. مولا علی سے کسی نے آ کے پوچھا کہ کیا رسول اللہ نے آپ کو کوئی خاص ایسا دین سکھایا جو باقیوں کو نہ بتایا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی ہمیں دین سکھایا جو باقیوں کو، اور قرآن کا فہم وہ تو ہر شخص کا اپنا حصہ ہے جو جتنی ایفرٹ پٹ کرے. نبی الاسلام نے ہمیں قرآن ہی دیا ہے. البتہ یہ ایک صحیفہ ہے جو انہوں نے اپنے تلوار کی نیام میں سے نکالا، جس میں کچھ قیدیوں کے حقوق لکھے ہوئے تھے، اور یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کافر کو قتل کر دے تو اس کا کیا شرعی حکم ہے، اور اگر کوئی مسلمان کو قتل کرے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے. یہ وہی احکامات ہیں جن کی ضرورت پڑی مولا علی کو جنگ جمل صفین نہروان میں. اگر مولا علی کی زندگی میں یہ جنگیں نہ ہوتی تو مسلمانوں کو کبھی یہ پتہ نہ چلتا کہ
مسلمان ریٹ آف دی گورنمنٹ کو جب قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے تو اس کے شرعی احکامات کیا ہوں گے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی تو جنگیں کافروں کے خلاف ہے. اسی طریقے سے حضرت ابوبکر عمر عثمان کے دور میں بھی کافروں کے خلاف جنگیں لڑی گئی ہیں. حضرت ابوبکر کے دور میں جو تھے مسلمان وہ منکرین زکات، لیکن پھر وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے، وہ بھی بہرحال حق اسلام کے انکار کی وجہ سے الٹیمیٹلی کفر کی طرف اپنے آپ کو لے گئے، ولیعوذ باللہ تعالی. لیکن جو پیورلی ایک مسلمان تھے وہ تو جنگ جمل صفین والے تھے، نہروان والے خوارج بھی بہرحال قانوناً تو مسلمان تھے ہی، اہل قبلہ تھے، اہل کلمہ تھے. تو حضرت علی کو وہ اس نیام میں وہ ساری نصیحتیں نبی علیہ السلام نے لکھوائی تھی. اس میں ایک نصیحت یہ تھی کہ جو شخص مدینے میں بدعت جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ کوئی اس کا فرض قبول کرے گا، نہ کوئی نفلی نماز. اور یہ بھی لکھا تھا جس نے غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ کیا کسی اور کی خوشنودی کے لیے، اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور تیسری بات لکھی تھی جس نے اپنے باپ کا نام بدل لیا اور اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کیا، اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. والعیاذ باللہ تعالی. یہ ایک سینسٹیو مسئلہ ہے لے پالک کے پوائنٹ آف ویو سے. ہجرت مدینہ سے پہلے صرف 125 بندے مسلمان تھے 13 سالہ مکی دور میں، اور ہجرت مدینہ کے بعد کے اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی گر چکی تھی آلموسٹ، الحمدللہ. تو یہ بینچ مارک تھا. 125 بندے مسلمان ہیں ہجرت مدینہ کے وقت. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتی ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتی ہے، 5 ہجری میں غزوہ خندق، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں غزوہ خیبر، 8 ہجری میں فتح مکہ، اور 8 ہجری میں ہی غزوہ حنین مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ ہوتی ہے. 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے 30,000 جانثار صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین. لیکن رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا کیسر روم، وہ دہشت کھا کے بھاگ گیا. نبی علیہ السلام آلموسٹ وہاں پہ 40 دن تک رہے. تمام قبائل سے آپ نے معاہدے کیے کہ یا نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ دو. اگر کیسر روم اس وقت جنگ کے لیے تیار ہو جاتا تو جنگ یرموک وہیں پہ ہو جاتی. اور پھر نبی علیہ السلام کی 11 ہجری میں وفات ہوگی. یہ میں نے ایک ہسٹری کے طور پہ بتایا. سیدنا علی کا مشورہ تھا کہ ہجرت کو ہم بینچ مارک مقرر کر کے پیرلل میں جو ہمارا لیونر کیلنڈر ہے چاند کے اعتبار سے وہ ہجری کیلنڈر سٹارٹ کیا. ویسے لیونر کیلنڈر تو اسلام سے پہلے کا ہے، سولر بھی اور لیونر، لیکن پھر یہ اسلام کے ساتھ ہی منسوب ہو گیا. عیسوی بھی مسلمانوں کے ہی ہیں اور ہجری بھی مسلمانوں کے ہی ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ محرم کو بینچ مارک کیا جائے پہلے مہینے کے اعتبار سے. نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں، سیدنا ابوبکر کے دور میں یہ ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ کس مہینے سے اسلامی کیلنڈر سٹارٹ ہو. تو سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ محرم سے سٹارٹ ہو. اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رمضان مبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب روزے اللہ کے مہینے کے روزے ہیں، اور اللہ کا مہینہ ہے محرم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص اپنے ساتھ اس مہینے کو کیا ہے، رمضان تو امت کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے، اس لیے سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ اسے بینچ مارک کیا. اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں آپ پڑھیں گے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو حرمت والے مہینے 4 ہیں، کل مہینوں کی تعداد 12 ہے. آپ دیکھیں لیونر ایئرز دیکھیں، اس میں 12 مہینے ہیں، سولر میں بھی 12 ہیں، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. وہ کون سے 4 ہیں؟ وہ بخاری و مسلم دونوں میں یوم النحر کا خطبہ ہے نبی علیہ السلام کا، قربانی والے دن کا. اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ 3 کنزیکٹیو مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا. یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا منع تھی، لڑائی کرنا منع تھا، اور اسلام نے بھی اسے حرام کیا. ان کی یہ حرمت ہے. تو اسلامی جب کیلنڈر کا آغاز محرم سے ڈیسائیڈ کیا گیا، پھر محرم کی اہمیت اور بڑھ گئی کہ پہلا مہینہ ہی حرمت والا ہے. اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں ایک دن ایسا تھا عاشورہ کا دن، جو بخاری مسلم میں آلموسٹ 50 احادیث ہے کہ جو اسلام سے قبل بھی مشرکین عرب اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اسلام نے اسے کنٹینیو کیا. اور جب تک رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے، یہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ فرض تھا. عاشورہ کا لفظ بخاری مسلم میں موجود ہے. جب یہ فرض ہو گیا تو بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آپشنل ہے.
اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم میں، جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے اور آپ کو یہ پتا چلا کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ ایک طریق میں آتا ہے عید کے الفاظ، ایک میں آتا ہے ہم خوشی کا دن مناتے ہیں، ایک میں الفاظ ہے ایام اللہ میں سے ہے۔ یہ تینوں الفاظ بخاری مسلم میں ملتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دن ہم منائیں، تو آپ نے فرمایا تم بھی روزہ رکھا کرو۔ مسلمانوں نے پھر سے اس روزے کو شروع کیا۔ پھر بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ہمیں مخالفت کا حکم دیتے ہیں یہود و نصارہ کی، تو یہ انہی کی پیروی ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن جب مسلم شریف کی اس حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو بریکٹ میں لکھا جاتا ہے بھی، 9 کا بھی رکھوں گا، اس لیے کہ جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے 755 نمبر حدیث، اس کے انڈر امام ترمذی نے کامنٹس لکھے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو۔ اس کی پوری سند سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو اہل تشیع کا اس روزے پر اعتراض ہے، یہودیوں کا بھی ایک اعتراض ہے کہ جی ہم تو کوئی نہیں رکھتے، تو میں نے بتایا کہ اب وہ مہینے چینج ہو چکے ہیں، آج بھی وہ اس دن کو مناتے ہیں، لیکن ان کے اس مہینے کا نام تشریع ہے۔ تشریع بھی بولا جاتا ہے، تشریع بھی، اور یوم کپور اسے کہا جاتا ہے۔ وہ میں نے 1.25 گھنٹے کا لیکچر آلموسٹ ریکارڈ کروایا ہے، آج کل ہم نے فیس بک پہ اپلوڈ کیا ہے۔ اب 1.25 گھنٹے تو میں نہیں بول سکتا، تو جسے وہ اختلافی موضوع چاہیے تو وہ اس کو دیکھ لیں۔ باقی پھر اسلام میں تو محرم کی اہمیت اس وقت زیادہ بڑھ گئی کہ جب اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں گئے ہوئے صرف 50 سال گزرے تھے، آپ کی پوری اولاد کو سوائے چند ایک کے میدان کربلا میں مظلومانہ شہید کر دیا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اس مہینے کو اور عاشورہ کے دن کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ویسے اگر آپ بخاری مسلم میں تو آتا نا اس دن فرعون ڈبویا گیا تھا، ایام اللہ میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بڑے بڑے دن جو ہیں وہ 10 محرم کو ہی آئے ہیں۔ 10 محرم کے دن ہی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی۔ اب اس پہ حدیثیں سپورٹیو نہیں لیکن تاریخ میں یہ روایتیں ملتی ہیں۔ 10 محرم کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا، سٹون آف تھیولوجی ہے، توحید کا جو کسوٹی ہے، یہ اس کے اوپر کوئی پورا اترے۔ سورۃ الاخلاص کے اوپر اگر کوئی ہستی پوری اترتی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی جن، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ اس میں سے کوئی بھی کوالٹی حاصل کر ہی نہیں سکتا، نہ عطائی طور کے اوپر، ذاتی تو کسی کی ہے ہی نہیں کوئی چیز۔ تو الہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پوجا جائے، اور وہ ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے۔ اب پوجنے کا مطلب کیا ہے کہ جب اس کی پرستش کی جا رہی ہے تو ٹوٹل اوبیڈینس اسی کی ہوگی۔ عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج، زکات نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں ٹوٹل اوبیڈینس کے لائق وہی ہستی ہے۔ جو وہ حکم دے اس کی بجاوری انسان کے اوپر لازم ہے، اور اس کے مقابلے کے اوپر کسی اور کو نہیں مانا جائے۔ ان الحکم الا للہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا تو حکم چلنا ہی نہیں ہے۔ اور پیغمبروں کی بھی ہم جو اطاعت کرتے ہیں وہ سورۃ النساء کے اندر آیا کہ ہم نے پیغمبر اس لیے بھیجے کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے، یعنی وہ بھی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ تو پیغمبروں کی کوئی ذاتی دعوت نہیں ہوتی ہے، نہ ان کی ذاتی کوئی شریعت ہوتی ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ٹرو ریپریزنٹیٹو بن کے آن دا فیس آف ارتھ آتے ہیں۔ تو الہ کی یہ کوالٹیز ہیں کہ آپ نے اس کو ٹوٹلی اس کی اوبیڈینس اختیار کرنی ہے اور اس کے مقابلے پہ کسی کو نہیں ماننا۔ اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سارے الہوں کی نفی کرنی ہے، اور قرآن حکیم میں تو ظاہر بار بار یہ ہے کہ آپ نے طاغوت کی نفی کرنی ہے، کہ ہر پیغمبر میں ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر مبعوث کیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی پیغمبر اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے مقابلے پہ طاغوت کی نفی کرو۔ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں طاغوت کیا ہے؟ طغا عربی میں کہتے ہیں، طغیانی لفظ اردو میں بھی استعمال، جب سمندر اپنی باؤنڈری سے باہر نکلے تو کہتے ہیں طغیانی آ گئی ہے۔ تو جو بھی اپنی حیثیت سے اوقات سے باہر نکلے نا اس کو کہتے ہیں یہ طوفان، یہ طغیانی اس میں آ گئی ہے۔ تو انسان کی تو حیثیت یہ ہے کہ وہ خدا کو اوبیڈینٹ بن کے رہے، اس کی مخلوق بن کے۔ جب وہ خود خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دے یا وہ اپنی اس طرح کی عزت کروانی شروع کر دے جو کہ اللہ کے شان شان ہے، تو گویا وہ اپنی حدود سے باہر نکل گیا، اسی کو طاغوت کہتے ہیں۔ شیطان بھی طاغوت ہے، شیطانی سسٹم بھی طاغوت ہے، دجالی سسٹم بھی طاغوت ہے۔ ہر وہ ہستی جو اللہ کے مقابلے پہ کھڑی ہے وہ طاغوت ہے، اور اس کی نفی کرنے کا حکم ہے۔ اور
قرآن حکیم میں طاغوت کی نفی جو ہے وہ ایمان سے مقدم قرار دی گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے کلمے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یعنی پہلے آپ کرتے ہیں نفی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے، اس کے بعد آپ اللہ کے اوپر ایمان لے کہتے ہیں. پہلے تمام جھوٹے خداؤں کی نفی، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اس کے. اور یہ جو میں نے بات کی سورۃ البقرہ میں جو آیت الکرسی ہے، آیت نمبر 255، اس سے اگلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، کوئی کسی کو گن پوائنٹ کے اوپر مسلمان نہیں کر سکتا، صرف آپ نے راہ حق لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت جو ہے، رشد و ہدایت وہ گمراہی سے، غی سے، یہ بھی وہی لفظ آ گیا، طاغوت سے، طغیانی سے الگ اللہ تعالیٰ نے کر دیا. حق اور باطل میں اللہ نے فرق خود کر دیا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر. اللہ پر ایمان لانے سے پہلے آپ نے اللہ کے مخالفین کا کفر کرنا ہے. وہ جو ڈاکٹر اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا، کافروں کے کافر اور کافر خدا ہمارا. وہ کافر خدا کیا؟ یعنی ہر مسلمان کافر بھی ہے. کس چیز کا کافر؟ کافر کہتے ہیں عربی میں انکار کرنے والے کو. اللہ کے مقابلے میں جتنے کھڑے ہوئے ہیں ان کا کفر کرتے ہیں ہم، اور کفر پہلے آیا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کوئی کفر اختیار کرے گا طاغوت کا، اللہ کے مخالفین کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر. یہ وہ لا الہ، لا پہلے ہے، الا اللہ بعد میں، لا الہ الا اللہ. اچھا یہ مجھے یاد آیا، وہ اگلے دن میں وہ ایک ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا، وہ بلوچستان میں کوئی ٹائر شاپ دکھا رہے تھے، اس ٹائر شاپ کا نام رکھا ہوا تھا لا الہ ٹائر شاپ. یہ تو کلمات کفر ہے. اور یہ بچوں کو بھی اکثر وہ سکھا رہے ہوتے ہیں، بیٹا پڑھو لا الہ لا الہ. چھوٹا بچہ تو پورا جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا، تو بچوں کو لا الہ نہیں سکھانا چاہیے، بچوں کو صرف اللہ سکھانا چاہیے. لا الہ سے تو نفی ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ تو وہ کہہ ہی نہیں سکے گا بہت چھوٹا بچہ. چھوٹے بچوں کو صرف اللہ سکھائیں. جب وہ بچے جملہ بولنے کے قابل